المرسلين أجمل الأجملين وأكمل الأكملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى في مقام آخر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. ما شاء الله ما شاء الله. برکت رب دے یار دیوے اج گھر گھر وچ میلاد کیا عرش اتے کیا فرش اتے محبوب میٹھے دی یاد. ایک گھر ابلیس دے غمی ہے ہر مومن دا دل شاد گل شاد دکھا میلاد ہوئے میں سمجھی ہر گھر آباد. اللہ رب العزت حمد و صلاۃ و بار. نہایت ہی واجب الاحترام معظم و مکرم محتشم حاضرین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سارے سامنے سٹیج زینت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید علمدار شاہ صاحب جیدہ مزدہ و طول عمرو افضل جلوہ فروز ہیں. دوسرا سبزیات کے شرط یاب تھینے پہ ہیں.
میں یہ دعا نہیں منگتا کہ اللہ سواری ساری جڑی حاضری تائے بیٹھے قبول فرماوے، بلکہ قبول پہلے تھی چکی ہے۔ یہ جملے کو ولا سمجھا ہے، ولا اعتراض نہ کرا ہے۔ بیمول صاحبی میں آکیا ہے کیونکہ محدثین اور مفسرین کثیر تعداد کے اندر انہاں دا اے متفقہ مسئلہ ہے اور فتویٰ اس چیز اتنے فرمایا کہ جتھا بھی میلادی محفل ہوندی ہے قبولیت پہلے تیجے بندے بعد چاہتے اور تسا سا اس مقام دوتے موجود ہیں کہ تاری ساری پہلی حاضری لگ چکی ہے، تسا سا حاضر ٹھیک ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آواں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد لام تاکید ہے، قد تحقیق ہے۔ عربی گرامر کے اندر جڑے لوگ عربی جان دیں وہی چیز کو سمجھ دیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت لام تے قد دوہیں کٹھے اعلان کر دے وے۔ اللہ فرماونا چاہتا ہے دنیا والوں ان چیز دے اندر کی نہیں شک تسا نہیں کر سکتے، یعنی کہ پکی گال ہے۔ لقد تحقیق البتہ تحقیق پکی گال ہے۔ من اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے تے احسان عظیم فرمائے۔ احسان عظیم کس چیز کا احسان؟ اس احسان کا تذکرہ رب کائنات نے ہی آیت کے اندر ارشاد فرمائے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اے دنیا والوں، دنیا کے اندر جتنا سارے لوگ ہیں انہاں سارے لوگوں نے جی کو ختم کر دیا۔ سارے جتنا لوگ ہیں انہاں لوگوں دے وچوں جیڑے صاحب ایمان نے، جنہاں نے ایمان قبول کیتا ہے، صاحب ایمان ہیں، میں حنید اتے احسان عظیم فرمائے۔ ایمان کیڑی چیز دا نا ہے؟ تو جو ہے تو ساسا علماء کنے سن دے ہیں آپس وچ کوئی جھگڑا تھی پوے تو سب کنے پہلے یہ گال کریں یار کوئی دا دین ایمان بھی کہہ نہیں۔ پہلے تو سا اے جانو کہ ایمان ہے کیڑی چیز دا نا۔ ایمان کے کو آدھن؟ کیا نماز پڑھے سے ایمان ہے؟ روزہ رکھے سے ایمان ہے؟ زکاة لیتے سے ایمان ہے؟ اے بعد دا چیزہ ہیں، انہاں تو پہلے ایمان دا ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان کیڑی چیز دا نا ہے؟ اذا فات الشرط فات المشروط، جس وقت ایک شرط نہ پئی ونے مشروط اپنے آپ ختم تھی ونے۔ اگر ایمان کہنے تو ساسا جیڑا کچھ نیک عمل کریں دے رہوں رہ گاہ ہیں، ہوا دے وچیاں کو منتشر تھی ویسن، ختم تھی ویسن۔ کلمہ پڑھے سے مکمل کلمہ پڑھ کی دے سے تارے سارے کلمے دے لوگ گواہ تھی گئے، ساری یہ کچھ آکسن یار اے مسلمان ہے، کلمہ پڑھے سے ایسا گواہی دینے ہیں، انہیں اسلام قبول کیتے، اسلام میں داخل تھی گئے ہیں۔ او الصحیح البخاری دی پہلی حدیث تے پہلی جلد پہلی حدیث پاک پیارے محبوب علیہ السلام نے ایمان دے متعلق دسائے کہ ایمان کیڑی چیز دا نہ ہے۔ عربی بھی میں کو آن دیئے، حدیث دا ترجمہ بھی آن دے، لیکن اگر تمہاری توجہ ہے تو میں عربی بھی پڑھنا نہ تو کو ترجمہ بھی سنے دا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھیں دے، وہ لکھیں دے کہ اگر ایک بندہ ساری رات 1000 رکعت نوافل پڑھے، صبح دی نماز اذان تھی بنے، فرمایا اندازہ لو ساری رات جڑا 1000 رکعت نوافل پڑھے اللہ رب العزت نے کتنا اجر و ثواب رہتا ہو سکتا۔ ساری رات 1000 نوافل عبادت کریں دا رہے گے، پڑھ دا رہے گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھیں دے اگر ایک بیا نبی دا غلام حدیث پڑھے نہیں، یاد نہ کرے، صرف سرکار علیہ السلام دی ایک حدیث دا ترجمہ کہیں عالم کنے سن گھنے، ترجمہ سن گھنے، حدیث یاد بھی نہ کرے، صرف سن گھنے، فرمایا جڑا ساری رات 1000 رکعت نوافل پڑھ دا رہ گے، جتنا اللہ کو اجر و ثواب دے سی اندے کنے زیادہ حدیث سنن والے کو ثواب دے سی۔ کتنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث نے علامہ صاحب پہلے پڑھنا کتنا حدیثہ بیان کی تھے تو سن سنیں۔ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، ان وقت تک تسا مومن نہیں بن سکتے، تہاڈا ایمان کامل نہیں جس وقت تک تسا اپنے ماں پیو کنے، اولاد کنے، رشتہ دارے کنے، والناس ساری روئے زمین دے لوگیں کنے ودھ کے میں محمد دے نال پیار نہ کرو۔ معلوم ہویا ایمان اس چیز دا نہ ہے، اگر تسا سا کلمہ پڑھ کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دی دل وچ محبت تے پیار ہے، والنمازیں قابل قبول ہیں، تلاوتیں قابل قبول ہیں، حضور دے میلاد بھی قابل قبول ہیں۔ کیوں؟ پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان ای چیز نہ ہے کہ جس وقت اس آسان سرکار دے نال پیار تے محبت کرے سو ایمان کامل ہو سی، سارا عبادت قابل قبول ہے۔ من اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تیرے تے احسان عظیم فرمایا مومنا دے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں تہاڈے اندر اپنا محبوب تے رسول بنا کے بھیج چھوڑے، اپنا محبوب عطا کیتے۔ اتھا ایک سوال پیدا تھیندے، مفسرین فرمیندن کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نعمت جیسی تو کو سا کو عطا کیتی ہے، ایدے کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ اٹھاؤ رب دا قرآن فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے جتنا نعمت عطا کیتن سارے دا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، جمع کرنا چاہو تو ہر چیز کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ان گنت لا تعداد نعمت ہیں۔ اللہ نے کہیں نعمت دا احسان نہیں جتلایا، اپنے محبوب دا کیوں احسان جتلائے؟ اگر سنیں رب کائنات نے سورہ یاسین اندر ارشاد فرمایا اليوم نختم علی افواہہم، اليوم ات الف لام ورب لام دا ہے، اللہ پاک فرمائے خاص کر قیامت دے دی نختم علی افواہہم، تاری زبانیں دوتے موہ اللہ رہتی ویسی زبان بند ہو سی، علامنا چاہسو تا علا کہنا سکسو، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تارے ہاتھ بھی تارے متعلق گواہی دیسن، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تارے پیر بھی تاری گواہی دیسن، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جیڑا کوئی تسا دنیا دوتے کر کہے ہو سو، اے ہاتھ بھی تارے خلاف گواہی دینے کھڑے ہو سن، پیر بھی گواہی دینے کھڑے ہو سن۔ ہاتھ کتنا بہت بڑی نعمت ہے، پیر بھی بڑی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کیوں نہیں جتلایا؟ اتنی کہنے کہ ذہن چ بات رکھو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے انسان جتنا نعمت دیتن ہاتھ تے پیر کنے وقت کی زیادہ تیرے واسطے کوئی نعمت کہنی دی قیامت دے، اگر یہ ہاتھ تے پیر تیرا مخالف بن کے تیری گواہی دے سی، میں کیوں احسان جتلاواں؟ اوندا احسان جتلامی تیرے جتنا گناہاں دے انبار ہو سن دی قیامت ہو سے میرا محبوب اپنی کملی دے چھپا کے نسی۔ یہ وجہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تاکہ رب کائنات نے احسان فرمایا مومنین دے، اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے دنیا والوں تمہارے اندر میں اپنا محبوب عطا کر چھوڑے، اپنے محبوب کو بھیج چھوڑے۔ الصحیح جامع صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کوئی عام محدث نہیں جنہاں نے مکمل حدیث بخاری لکھی ہے، کس کیفیت دے اندر ہر حدیث دے نال امام بخاری تازہ غسل فرمیندے ہن، خوشبو لیندے ہن، اچھا سوٹ پا کے حدیث لکھ کے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ کے پڑھ کے سنیندے ہن۔ جس وقت عرض کرنا سونے اگر اے تہاڈا فرمان حق تے سچ ہے، اگر تہاڈا فرمان اے سچ ہوئے، میں اپنی کتاب بخاری دے اندر کو نقل کر گھنا لکھ گھنا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں میرے محبوب علیہ السلام فرماونا ہے بخاری اے میرا فرمان حق تے سچ ہے۔ امام بخاری میرے محبوب دے الفاظ کو سن کے تصدیق کو سن کے والبخاری دے اندر حدیث لکھیں دے، حدیث لکھیں دے ہن۔ امام بخاری فرمیندے محمد نعمت اللہ، اے دنیا والو میری ساری بخاری اٹھا کے دیکھو، اللہ رب العزت نے تو حق و ساکو جیڑی وڈی سب تو نعمت عطا کی تھی، نعمت کبرا اور رسول اللہ دی ذات ہے۔ کیوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ہم تا سب کچھ ہے، آپ اگر نہ ہوئے نا تا کچھ نہ ہوئے ہاں، فرمایا اللہ دی سب تو وڈی نعمت، فرمایا اور رسول اللہ دی ذات ہے۔
سرکار دا میلاد ہے، آج دی رات آمد والی رات ہے، کل صبح بہارا اور ماہ ربیع النور شریف دا دن ہے، جلد سے جلوس بھی ہو سن، لوگ خوشی دا اظہار کرے سن، سارا کچھ کرے سن کہ میں چاہنا وقت بھی تھوڑا ہے کہ سرکار دی جڑی آمد تھئیے میں وہ آمد بیان کر کے جڑے تسا سا جھنڈے لہرانے ہیں، یہ جھنڈے دا راوی کو نے کہیں ڈٹھے تے اللہ کتنے جھنڈے لوا چھوڑ۔ سیدہ طیبہ جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیندیں وقت قریب آئے، حضرت عثمان بن ابی العاص آپ دی والدہ مادہ دنائے حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سقفیہ آپ فرمیندن کہ میں آقا علیہ السلام دے ویڑے حجر مبارک دے اندر موجود ہاں۔ آقا علیہ السلام دی آمد قریب وقت ہو رہا ہے، میں کیا ڈٹھے اچانک آسمان دے ستارے کیویں قریب تھی کہ نو حجرے دے میں کو یہ آکھنا پائے گے کہ یہ آسمان دے ستارے ترٹ کے زمین دے ناون ہے۔ یہ بی بی پاک نے نظارہ ڈٹھے وقت قریب ہویا ہے، سیدہ طیبہ جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمینے کہ اچانک میرے سامنے 4 بیبیاں آئیں جنہ دے لمبے قد مبارک سفید لباس، ایک بی بی دے ہاتھ دے وچ ایک پیالہ ہے جن دے اندر شربت ہے، جن دی سفیدی کھیر کنے زیادہ ہے، ٹھنڈک برف کنے زیادہ ہے، شہد کل زیادہ مٹھا ہے۔ انہیں پیالہ میرے قریب کیتے نال ہی زبان حال دے نال آدھی بشری تینو مبارک ہوئے، خوش خبری ہوئے۔ سر العیون میں اپنی نگاہ اٹھا کیوں بی بی دو ڈٹھے پیالہ میں جے گدھا کہنی میں پوچھے اے آون والی بیبیاں نے سو تسا کون میں اپنا تعارف دے کراؤ۔ سارے بی بی نے تعارف کروائے، پہلی بی بی نے تعارف کروائے میرا نام حوا پاک ہے، دوجی بی بی نے تعارف کروائے میرے نام حاجرہ پاک ہے، تریجی بی بی نے تعارف کروائے میرے نام آسیہ ہے، چوتھی بی بی نے تعارف کروائے میرے نام مریم پاک ہے۔ اساں اللہ دے ولیوں کو بھی منن والے ہیں، سرکار اسلام دی ہر نسبت حیات دے ادب کرنے والے ہیں۔ اے بیبیاں دنیا تو پہلے چلے گیا ہن، اپنی مزارات دے اندر ہن، سرکار دی آمد دیتے انہا اللہ دے حکم دیتے قبریں کو چھوڑے سفر کیتے، سفر کر کے اس ویڑے دے اندر پہنچے جس ویڑے دے اندر توارے سارے نبی دی آمد دا ویلا ہے۔ معلوم ہویا جتنا انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام دی ازواج پاک دنیا دیتے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ دی ولیہ ضرور ہو دیئے۔ اے اللہ دا ولیہ ضرور ہے، نبی سیدی آمد تے دائیں بن کے پہنچن اللہ دے حکم دے مطابق۔ تسادہ اے عقیدہ ہے، اسا تسا اے یاد ہے اللہ اپنے ولیہ کو طاقت دے دے، اپنے مزارن دے وچوں دتھا ونن اللہ دے حکم مطابق ون بھی سکدن، امداد بھی کر سکدن۔ اگر اللہ دا ولیہ امداد نہ کرن واسطے پہنچن ہا تا اللہ انہیں کو آدم نہ دے ویا، ہی رات اللہ اے فیصلے سنا چھوڑے، دنیا لے کو ڈسا چھوڑے، میں اپنے ولیے کو اے طاقت دینا جڑے دنیا تو ظاہری پردہ کرن تو بعد قبرہ میں چھوڑ سکدن، کہیں دی مدد واسطے پہنچ بھی سکدن۔ آپ شربت نوش فرمائنے فرمایا خارج منی نور عدات لہو قصور الشام، آپ فرمیندن کہ میرے جو ایک نور ظاہر تھے جن دی نورانیت جن دے نور دا اتنا جلوہ صرف میرا مکان نور نال منور نہ، اللہ دا سارا جہان منور ہے، اللہ دا سارا جہان نور نال منور تھی گئے۔ عباد لہو قصور الشام، میں نگاہ اٹھا کر ڈٹھے شام دے محلات میں کو نظر آئیں، ایک بادشاہ ان دے محل دے 14 کن کرے محل تو ڈٹھے نے زمین دے ہوتے آپ۔ ایک کون نظارہ پہ رہے دن سیدہ طیبہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ نبی سیدی اما ان نظارے کو ڈٹھے کہیں غریب دی جھونپڑی نہیں ڈٹھی کہیں غریب دا کوئی نقصان نہیں ہویا علماء مفسرین اور محدثین دا اے فیصلہ ہے ہو رات اگر کوئی گنگے ہیں تو اللہ انہیں کو زبان عطا کیتا ہو رات اگر کوئی بیمار ہیں اللہ انہیں کو شفا عطا کیتی ہے ہو رات دا فیصلہ ہے دنیا دوتے اگر کوئی مئی بال جماؤنا چاہے وقت تھی گئے کسے دی بیٹی نہ ہوئے بلکہ سارے بیٹے ہوئے فرمایا ہو رات اتنا کچھ انعام دی بارش ہوئی ہے کہیں غریب دی جھونپڑی ڈٹھی ایک امیر دے محل دے 14 کنگرے ڈٹھن زمین تے آپن علماء فرمیدن اشارہ اے ہے اللہ پاک نے سامنا چاہتا ہے اے دنیا والو ظلم ہمیشہ واسطے مٹ ویسی ظلم کو مٹاؤں والا میرا محمد عربی آ گیا اے اشارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتے انعام دے بارشاہ تھے سیدہ طیبہ فرمیدن کہ میں اچانک نگاہ اٹھا کے ڈٹھے کہ اپنے لال دی زیارت کرا جنہیں آمد دینا صرف میرا ویڑھا نہیں اللہ دا سارا جہان منور ہے کیا ڈٹھے مغسولا میرے در یتیم کو غسل بھی قدرت نے دے چھوڑے مدہونا میں ڈٹھم کہ میرے لال کو ظلف امبرین دے اندر تیل بھی قدرتی لگا ہوئے متجیباً میں کیا ڈٹھم کہ میرے محبوب میرے لال دے پورے جسم اتھر دے وچو خوشبو دے ہلے پہ آگے مختوناً میں ڈٹھے کہ میرا لال مختون شدہ پیدا ہوئے مسروراً فرمایا کہ میں اپنے لال کو ڈٹھم میرا جس وقت لال دنیا دیتے مسکراندہ ہویا پیدا ہویا اے عام بال بھی دنیا دیتے آوے سارے لوگ دیکھیں سارے صاحب اولاد ہو بچہ ہوئے یا بچی ہوئے دنیا دیتے جس وقت ولادت تھی انہیں سب تو پہلے بال آکے روندے چلاندے لیکن سرکار علیہ السلام رونے نہیں دنیا دیتے این مسکرا پہ حسن خوش تبسم فرمانے پیارے محبوب علیہ السلام دی اما جناب سیدہ طیبہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے آپ مسکرانے بہن میں ریٹھم اچانک ساجدن للہ میرا لال اپنا سارا سیدھے چراک چھوڑے نعرہ تکبیر جڑے نماز پڑھ دینا ہوئی ہاتھ کھڑا کر کے آکو سبحان اللہ سیدہ طیبہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمانے نے فرمانے نے مغسولا مدحونا مطیبا مسرورا ساجدا للہ فرمایا جس وقت میرا لال دنیا دیتے آیا آپ کی آمد ہوئی ہے میرے محبوب نے اپنا سر سجدے دے اندر رکھے آمد سر سجدے چ رکھے شہادت دی انگلی کو بلند فرمائے میں نے اپنے کنہ دے نال سنے میرے محبوب علیہ السلام نے سب تو پہلے اللہ دی پاکی بیان کیتی ہے اللہ دی تسبیح پڑھی ہے اللہ دی تسبیح پڑھن تو بعد سب تو پہلے اپنے امت دی بخشش منگی ہے معلوم ہویا اللہ دے ذکر کرن تو بعد تسا ساگر دعا منگو اپنے گناہاں دی بخشش منگو اے بھی میرے محبوب علیہ السلام دی سنت ہے سیدہ طیبہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں ارادہ کیتا ہے کہ میں اپنے لال کو کپڑے پواواں قدرت نے اہتمام بھی کر چھوڑے آپ دوتے ایک لحاف جنتی جنہ رنگ سبز رنگے پیارے محبوب علیہ السلام نے پایا ہے میرے محبوب نے اپنا سر سجدے تو اٹھایا ہے جس وقت سارے حورا نے میرے محبوب علیہ السلام دے سجدے نو اٹھا ہے آپ دی عبادت نو اٹھا ہے دعا اندر شامل ہویا نے فرمایا سارے حورا میرے محبوب علیہ السلام دی ذات تے صلی اللہ دے نغمے پڑھ جانے ایویں معلوم ہوتا ہے کہ ہر پاسوں ہورا دا جرمٹے پیارے محبوب علیہ السلام اس طرح دنیا دوتے تشریف لے کے آنے کہ اس طرح لگتا ہے کہ دنیا دوتی امام الانبیاء دولہ بن کے آیا ہے احباب عزیز وقار سرکار اسلام دی ولادت با سعادت ہوگی آپ نے سماعت فرمایا اور سنو
ان آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت آپ فرمینے نے علماً بالمشرق و علماً بالمغرب و علماً علی ظہر الکعبۃ، فرمایا کہ میں نگاہ سر العیون اپنے سرہ نے اکھاں دے نال لٹھے، سفید جھنڈا ایک مشرق چ لگیا ہے، ایک سفید جھنڈا مغرب چ لگیا ہے، و علماً علی ظہر الکعبۃ، ایک سفید جھنڈا خانے کعبے بیت اللہ دے تے لگیا ہے۔ اے ترائے جھنڈے سفید رنگ دے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دی آمد تے رب نے خود آپ لوا چھوڑا۔ اے جھنڈے لاونا اللہ دی سنت ہے، تسا سماعت فرمائے، تسا سا خوشی دا اظہار کرنے ہیں۔ رب کائنات نے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دی آمد تے سارے فرشتے کو حکم دیتے کہ میرے محبوب علیہ السلام دی آمد تے ہر آسمان کو سجایا بنے تے ہر جنت دے ہر محل کو سجایا بنے۔ 8 جنت ہیں، ہر جنت کو سجایا گئے، جہنم دے دروازے بند کیتے گئے، جھنڈے بھی لائے گئے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی آمد بھی تھی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادن جناب حضرت عبدالمطلب سے آپ فرمیندن کہ میرا اے وقت تھا کہ رات ونن والی ہوندی دی آن والا ہوندا، میں ون کے خانے کعبے دی صفائی بھی کریں ہم تے خانے کعبے دا طواف بھی کریں۔ انہیں سمجھو کہ اللہ دا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا آپ متولی ہیں، آپ خدمت گزار ہیں، دیکھ بھال کریں دن خانے کعبے دی۔ آپ فرمیندر میں ہوں وقت دے وچ طواف کریں نہ کھڑا ہوں، اچانک کیا ڈٹھیں کہ جس گھر دے اندر حجر پاک دے اندر، حجرہ تتواری ساری زمان سے سمجھامن واسطے ہے، عرش اعظم تو بھی آلہ ہے، جتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہ عرش اعظم تو بھی آلہ جگہ ہے۔ آپ فرمیندن کہ ہوں حجرے آلے پاسے، میں خانے کعبے کو ڈٹھم 3 دفعہ جھکے اور خانے کعبے دے وچوں آواز آئی ہے۔ اے جڑی گال میں تو بیان کر کے سنے نہ پیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب وچ لکھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون جوان ہے؟ جڑا آل نبی اولاد علی ہے، جائیں 40 سال روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بہ کے درس حدیث پڑھے گی، دین مصطفیٰ پڑھائے، لوگاں کو دین سکھائے، 40 سال گزر گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب دے اندر دیدار کروائے، فرمایا بیٹا میرا مدینہ چھوڑ ہندوستان چلا ون کے درس حدیث پڑھا، میرا دین لوگوں کو پہنچا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ عالم خواب ہاتھ جوڑ کر دن کے سوڑھیاں ساری زندگی دا تصور کیتا ہے، ساری زندگی حدیث پڑھے سا، دین پڑھے سا، اتھائی مرنا چاہنا توارے قدمے چ مرنا چاہنا، توارے شہر چ مرنا چاہنا، سوڑھیاں دوری برداشت نہیں تھی دی، اگر اتھو کر تو سامنے کو دور بھیج چھڑے سو، اتھا ہر ویلے توارے روزے دا دیدار کرینا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹا جس وقت اتھو چلا ویسے درس حدیث پڑھے سے، جس وقت تیرے من چ خیال آسی روزہ نہیں میں اپنی زیارت عطا کرے سے، یہ مقام حضوری رکھن والا شخص ہے، اتنا کرم ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنا انعام دے نال نوازے، فرمایا بیٹا اتنا درس حدیث پڑھنے روزے دی زیارت تھی دی، جڑا میرا دین پڑھے سے، جس وقت تیرے من اور خیال دے وچ آسی میں تے کو روزے دی نہیں اپنا جلوہ عطا کر دے سا۔ تے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمیندن کے ساری زندگی میں روزانہ اچھے کپڑے پا کے خوشبو لا کے سرکار اسلام دا دین پڑھنم حدیث پڑھنم ایک جگہ مختص میں کار کیتی ہے، اتھا بھی نہیں کہیں کو آمد اجازت کا نہیں، ون کے باندھا ہم صرف تصور کر رہا، نہ بلند آواز کرنے ہم، نہ کوئی درود و سلام دی کیفیت والی شکل بنے دا ہم، صرف من تے خیال دے وچ آوے ہے سرکار اسلام ہوں علیہ کرم فرما چھوڑے۔ اگر مدینے پاک دے چبہ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہی بیٹے دی دل دی کیفیت کو جان دیں،
کیا تمہاری ساری محفل کو نہیں جان دے؟ بالکل جان دے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ مقام حضوری رکھیں دیں، سرکار علیہ السلام دا جلوہ کریں دیں، آپ نے اپنی کتاب دے اندر رکھے، فرمایا جس وقت سرکار علیہ السلام دا آپ دی آمد تھی اس وقت کعبہ جھکے، کعبے رقص کیتے، کعبہ خوش تھے، فرمایا کعبے دے در دیوار دی جو جڑی آواز ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اون آواز کو اپنی کتاب رچ نقل فرمایا ہے۔ مورتے میں پڑھا ہوں الفاظ کیونکہ تُسا سور دے بڑے عاشقی وے سرائکی وے سور کو پسند کریں دے وے، ہر بندہ پسند کریں دے تے سرکار اسلام میں فرمان بھی پڑھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میری حدیث پڑھو یا قرآن عربی پڑھو اللہ دا حکم ہے، یعنی کہ سرکار نے فرمایا اللہ نے میں کو حکم فرمایا کہ سونے اپنی امت کو دساؤ جس وقت قرآن پڑھنا قرآن تے قرآن کو اچھی تے سونی آواز دے وچ پڑھے۔ میں بھی یہ نیت کی تھی تُسے نیت کرو، عربی دے الفاظ ہیں، میں پڑھ سا ہی نیت نال میں کو ثواب تھی، تُسا ہی نیت نہ سنو کہ تُسا کو سن کے ثواب تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمائے دینا آقا علیہ السلام دی جس وقت ولادت ہو گئی ہے، اللہ دی روح زمین تے ساری مخلوقات نے خوشی دا اظہار کیتے، فرمایا انہاں ساری کائنات وچوں جڑے الفاظ خانے کعبہ نے خوش تھی کہ اپنی زبان دے نال ارشاد کیتے، آپ نقل فرمائے دن، فرمایا سب تو پہلے کعبے دی طرف دیوار جو آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبہ بھی اس انتظار دے وچ ہے کیونکہ 360 بت وچ ٹنگے ہوئے ہیں، کعبہ بھی اس انتظار دے وچ ہے، اللہ میں کوئی خوشی ہو بھی کیونکہ تو سب تو بڑا آلہ ہے، تو سب تو وڈا ہے، سب تو پہلے خانے کعبے دی طرف دیوار نے اللہ دا ذکر کیتے، اس تو بعد دیوار کعبہ دی جو ہے آواز ہے رب محمد المصطفى الآن قد طهرني ربي من الأنجاس وأرجاس المشركين۔ رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ دا کعبہ بیت اللہ گھر بھی خوش ہو پی ہے، کعبے دی طرف دیوار دی آواز ہے اللہ سب تو ہوتا ہے، اللہ سب تو ہوتا ہے، جیڑا محمد مصطفیٰ دا رب ہے۔ کعبہ خوش ہو کے تعارف پیا کروانا اللہ شاہ صاحب اللہ تو سب تو ہوتا ہے، اس محمد عربی دا تو رب ہے۔ آگے گال سنو الان قد طہرنی، اے باری تعالیٰ میں یقین کامل ہے، اے تیرا لاڈڑا محبوب ہے، تیرا پیارا محبوب ہے، امام الانبیاء محبوب ہے، سردار الانبیاء محبوب ہے، اے مکی محمدی عربی ہے، اے مدنی عربی بنسی، اللہ میں کوئی یقین کامل ہے، الان قد طہرنی، اس وقت اندہ روح زمین تے قدم لگے تے ساری دھرتی کو پاک کر چھوڑ۔ سرکار اسلام دا پہلا قدم روح زمین تے اللہ نے پہلا انعام اے عطا کی تے اس روح زمین کو پاک کر چھوڑ۔ اور ادنال میں حدیث بخاری پڑھی وننا امام بخاری نے لکھے فرمایا سرکار علیہ السلام جس وقت دنیا دوتے آپ دی آمد تھی آپ نے پہلا قدم مبارک آپ نے شرف بخشے اس روح زمین دی دھرتی کو، فرمایا رب کائنات نے اس امت کو پہلا انعام عطا فرمایا، فرمایا کیڑا انعام؟ امام بخاری فرمائے دے فرمایا انا لی مسجدا فرمایا رب کائنات نے سرکار علیہ السلام دے پہلے قدم مبارک لگے، اللہ رب العزت نے اس روح زمین ساری کو مسجد تے پاک بنا چھوڑے، ساری مسجد کو ساری روح زمین کو طیب تے پاک بنا چھوڑے۔ اللہ نے فرمایا دنیا والوں میرے محبوب دا پہلا قدم تو آدھے واسطے پہلا انعام۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمینے کعبہ خوش ہوئے، پھر کعبہ کیا دے اے باری تعالیٰ ان دے آمن دے نال
میں بتاں دی پلیدی تو اور مشرکین دی نجاست تو بھی پاک تھی ویسے معلوم ہویا سرکار نے صلاۃ و تسلیم دی آمد دیوتے اللہ دی ساری مخلوقات خوش تھئیے ساری مخلوقات خوش تھئیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمیدن اللہ دا کعبہ گھر اللہ دا بیت اللہ کعبہ بیت اللہ دا گھر بھی فرمایا در و دیوار رقص کر کر کے جھوم جھوم کے وہ بھی خوش تھی گئے اعلیٰ حضرت بھی اپنی کلم چاہتے تھی کرن پیارے محبوب علیہ صلاۃ و تسلیم دی آمد دا ذکر بھی فرمائے ہر شاعر نے اپنی زبان دے اندر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نعت پیش کیجئے امام بصیری نے قصیدے لکھن ایک ساری زبان دا سرائے کی شاہ نے انہیں بھی تک ترجمہ کیتے فرمائے سرکار اسلام دی آمد والی رات دے اندر ساری کائنات خوش تھئیے گنگے کو زبانہ ملن بیماراں کو شفا ملیے اپاہت مفلوجن انہاں کو صحت ملیے ساری کائنات دے جتنا بھی مخلوقات اللہ دے محبوب دے نور دا صدقہ مانگتے رہ کہ اللہ خیرات عطا کیتی ہے جو ہن ازل دے گنگے بارہ دشا بے علا گئے جنگل دے گل درندے وڑیت بے پرندے دیول مبارک بادیاں توڑے جو ہم جنگل دے درندے نہیں محبت نہ رکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدی مرشدی علماء اہل سنت جنگل دے کل درندے وڑیت بے پرندے دیول مبارک بادیاں توڑے جوہل درندے جوہل ازل دے گنگے بارہ دشب علا گئے خوشیاں مناؤ لوگو سیدہ میلاد آخری بات سماعت فرماؤ قبلہ شاہ صاحب حکم ہے کچھ لوگاں نے آج بھی اعتراض کریں معترض ہیں مخالف ہیں تہاڈے ساڈے نہیں اس وقت سرکار اسلام دی شان دے اندر کچھ لوگاں نے اپنی زبان دے وچ آخری تاکہ معاذ اللہ جی میں اسے ہیں یہ بھی ہوئے ہیں این چیز دا علم سرکار اسلام کو پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حضرت حسان آج لوگاں نے میں میرے متعلق آکھے تو کیا عہدہ جانا تمہاری توجہ نہیں ہے لگتے اگر ہے توجہ تو کہو سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت کریمہ کا صلی اللہ تعالی وسلم دا درباری ثنا خائے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حسان لوگاں نے آج میں کو میری شان دے اندر ایک جملہ کے صرف ایک جملہ کے جی میں اسا ہیں اے بھی ایویں ہیں حضرت حسان آدن سوڑیا انہا غلط آکے اگر حسان دی نگاہوں دی زبان حسان دی ہوں دی نہ لوگاں کو پتہ چل منیا کہ داری شان کیا اے حسان تم کیا آکھنا چاہنے حضرت حسان نے اپنی زبان دے اندر عربی دے اندر کچھ جان پیارے میں کچھ کیا ساری زندگی سرکار دی ثنا خانی کی تھی حضرت حسان نے عرض کریں دن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُ عَيْنِي شاہ صاحب کا حکم تھا میری زبان ہوتا کہنی پر الفاظ تھا وہ ہے جڑے سرکار نے اپنے نات خان کو سنے یہی الفاظ حضرت حسان نے پڑھن تے سرکار نے اپنی چادر مبارک بھی عطا کی تھی
انعام دے اندر تے حضرت حسان عربی زبان دے اندر اشعار پڑھن میں بھی وہ اشعار پڑھ کے تانوں سنا رہی ہاں حضرت حسان کہا دن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء حضرت حسان آدھن اے سونیا اگر میری اکھ دنال دیکھے نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سونیا اگر میری اکھ ہو دینا کو علم تھی ونیا ساری رب دی کائنات دے اندر توارے ورگا حسین و جمیل کوئی نہیں میں اللہ دی ساری کائنات دے اندر اللہ دے نظارے کیتن اللہ نے ساری مخلوقات کو حسن لیتے پر سونیا تو آدھے حسن ورگا کسے دا حسن نہیں میرا ذوق بھی بندہ میں شاید تو ساتھ تھا گئے گئے سرکار نے اپنے سامنے سنی ہے ممبر تے بیان کے اپنی چادر اتار کے وہی نہ سنے نہ پیا قبلہ شاہ سے دعا دا صدقہ کیونکہ وقت ہی گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي حضرت حسان فرمائیں اللہ دی ساری کائنات دے اندر سونیا تارے تو زیادہ سونا میری آنکھ نے آج تک ڈٹھا کہنے حسن یوسف پہ کٹی اے آلہ حضرت پہ فرمائیں تاجدار بریلی دے آلہ حضرت فرمائیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گلشت زنا تیرے نام پہ کٹاتے ہیں شاہ مردان عرب میں سمجھانا اعلیٰ حضرت کی فرما دینا حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا فرمایا حسن یوسف نو مصر دلارتوں نے لٹھا تے اپنے ہاتھ کتا بیٹھیا فرمایا سونیا تیرے حسن دی کیا جمال ہے تیرے حسن دا کیا کمال ہے فرمایا تیرے نا دیتے حسن دی بات نہیں سونیا تیرے نا دیتے مردان عرب جتنا مردان عرب دے جتنا مرد نے تیرے نا دیتے اپنا گردنا بھی کٹوا دیتے حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب اور میں عرب دے جڑے لوگ ہیں نا سونیا تیرا حسن تک ہی تھا تیرے نا دیتے اپنا گردنا بھی پیش کرے لیتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي فرمایا میری آنکھ نے آج تک تارے ورگا حسین و جمیل نہیں ڈٹھا حضرت حسان فرمے دینے اے صحابہ کرام دا جمع غفیر میرے قل سوامتا کو اعتراض کرے اے حسان صرف تیری آنکھ نے ڈٹھا روح زمین تے کئی ماں نے اے جہاں پیدا بھی کیتا ہوئے بلکہ آنکھ سے حضرت حسان کیا دن وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء فرمایا دنیا دی روح زمین تے کہیں ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل محمد پیدا نہیں کیتا فرمایا تارے ورگا تک کہیں ماں نے بھی نہیں جمیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فرمایا سونیا خلقت مبرأ من كل عيب رب کائنات نے توہانو ہر عیب تو مبرأ و منزہ پیدا کیتا ہے كأنك جیسا کہ آپ چاہندے ہوئے قد خلقتا سونیا جی میں تیری مرضی ہے کما تشا سونا جی میں تو چاہندہ ہوئے رب تے کوئے بڑا اچھا
آؤ قرآن دی آیت میں پڑھ کے تصدیق کر چھوڑا. حضرت حسان نے قرآن دے مطابق یہ اشعار پڑھن. رب کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی يصوركم في الأرحام كيف يشاء. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ربوبیت دی قسم ہے هو الذی وہی ذات یصورکم فی الارحام ماں دے پیڑ دے اندر تصویراں بنا دے چہرہ بنا دے کیف یشاء فرمایا رب جی میں چاہوے جنو جتنا سونی شکل عطا کرے رب دی مرضی ہے. فرمایا اللہ دا حکم تے آرڈر ہی ہے لیکن فرمایا کأنکا قد خلقت کما تشاء سونیا او تا اللہ دی مرضی ہے جے کو جی میں حسن تے چہرے بنا چھوڑے پر تے کو جی میں بڑا سی جی میں تو چاہنا ہاں. اللہ رب العزت میں حاضری قبول فرمائے. حافظ جمیل صاحب